موسیٰ نے خدا کی بے حرمتی کی۔ جب بنی اسرائیل بیابان میں سفر کر رہے تھے تو وہ صحرائے زین میں پہنچے اور وہاں خیمہ زن ہوئے۔ پھر موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اسے وہیں دفن کر دیا۔ وہاں لوگوں کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے موسیٰ اور ہارون کے خلاف بغاوت کی۔ انہوں نے موسیٰ کو مارود الزام ٹھہراتے ہوئے کہا، تم ہمیں اور ہمارے مویشیوں کو اس بیابان میں مرنے کے لیے کیوں لائے ہو؟ تم ہمیں مصر سے نکال کر اس خوفناک جگہ پر کیوں لے آئے ہو؟ اس سرزمین میں نہ اناج ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی پھل اور نہ ہی پینے کے لیے پانی۔ تب موسیٰ اور ہارون لوگوں کے پاس سے ہٹ کر مقدس خیمہ کے دروازے پر گئے۔ وہاں وہ خداوند کے حضور منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور اس سے التجا کرنے لگے۔ پھر خدا کا جلال ان پر ظاہر ہوا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، مقدس خیمے سے ہارون کا عصا لے آؤ۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس عصا کو وہاں رکھو تاکہ یہ لوگوں کو یاد دلاتا رہے کہ وہ میرے خلاف بغاوت اور شکایت نہ کریں۔ تم اور ہارون سب لوگوں کو اس چٹان کے پاس جمع کرو۔ جب سب لوگ دیکھ رہے ہوں تو تم اس کے سامنے اس چٹان سے بات کرنا اور اسے حکم دینا کہ وہ پانی نکالے۔ تب اس میں سے پانی بہہ نکلے گا تاکہ لوگ اور ان کے مویشی پانی پی کر سیراب ہو سکیں۔ چنانچہ موسیٰ نے وہ عصا لے لیا جیسا کہ خداوند نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر موسیٰ اور ہارون نے لوگوں کو اس بڑی چٹان کے پاس جمع کیا۔ موسیٰ غصے میں آ گیا اور لوگوں پر چلا کر بولا، اے باغی لوگوں، میری بات سنو، کیا اب ہارون اور مجھے ہی تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالنا پڑے گا؟ پھر موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں موجودہ عصا بلند کیا، لیکن چٹان سے بات کرنے کے بجائے اس نے چٹان پر 2 مرتبہ عصا مارا۔ تب چٹان میں سے بہت سا پانی بہہ نکلا اور سب لوگوں اور ان کے مویشیوں نے پانی پیا اور خوب سیراب ہو گئے۔ لیکن خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کر کے میری بے حرمتی کی، تم نے بنی اسرائیل کے سامنے میری پاکیزگی کو ظاہر نہیں کیا، اس لیے میں تمہیں اس ملک میں جو میں نے انہیں دینے والا ہوں ان لوگوں کی رہنمائی کر کے داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اس جگہ کا نام موریبا رکھا گیا، جس کا مطلب جھگڑا یا تکرار ہے، کیونکہ وہاں لوگوں نے خداوند کے ساتھ جھگڑا کیا تھا۔ موریبا میں خداوند نے لوگوں پر اپنی پاکیزگی ظاہر کی، یعنی یہ کہ صرف وہی ایک ہے اور وہی ان کی ضروریات پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ موسیٰ خدا کے برگزیدہ نبی تھے، لیکن جب خدا نے انہیں چٹان سے بات کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے غصے میں آ کر چٹان پر 2 مرتبہ لاٹھی ماری۔ اس عمل سے انہوں نے لوگوں کے سامنے خدا کی پاکیزگی اور عظمت کو اس طرح ظاہر نہ کیا جس طرح خدا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے خدا نے موسیٰ کو وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا ہماری صرف بڑی نہیں بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کو بھی سنجیدگی سے دیکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر حال میں اس کے حکم کی مکمل اطاعت کریں، اپنے غصے پر قابو رکھیں اور اپنے رویے سے اس کی عزت اور جلال ظاہر کریں۔ آئیں ہم عہد کریں، ہم اپنی زندگی میں خدا کے کلام پر مکمل ایمان رکھیں گے، اس کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے، اپنے کردار سے ہمیشہ خدا کی عزت کریں گے۔ خدا آپ سب کو اپنی فرما برداری میں قائم رکھے، آمین۔